ظلم و ستم تشدد کی اندھیریوں میں، ظالم و جابر کی حکمرانی میں، لیلوا کی خارزار وادیوں میں میرے امام علی مقام نے ایسا حق کا نعرہ بلند فرمایا تھا اور ایسا حق کا ساتھ عطا فرمایا تھا کہ آج 1400 سال بیت گئے ہیں، جب بھی حق کو یاد کیا جاتا ہے ساتھ میں میرے ایمان کو یاد کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1400 سال بیت گئے لیکن آج بھی جب جب حق کی بات آتی ہے ساتھ میں امام علی مقام کا نام آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذکر ہماری جان ہے، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ واقعہ بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے اور غم کی دوا بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے اور غم کی دوا بھی ہے۔ اور اگر شاعری پسند کرتے ہو تو ذرا پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ کارنامہ ہے صرف آل رسول کا، یہ کارنامہ ہے صرف آل رسول کا، ورنہ کس کو خبر تھی سر بولتا بھی ہے، ورنہ کس کو خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم امام علی مقام کے ذکر پاک میں بیٹھے ہیں، یہ ذکر ہمارے لیے ہے نا ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ لیکن سنو صاحبو، آج کچھ لوگوں نے ایک نئی دکان کھولی ہے اور وہ دکان یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی مقدس جماعت صحابہ کرام پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو جسپور کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، اس دنیا کے اندر بہت سارے معاشرے پیدا ہوئے، بڑی جماعتیں پیدا ہوئی، بڑے گروہ پیدا ہوئے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام سلسلہ کیا، اسی کے نام پر آگے بڑھے، لیکن کچھ دن بھی تھے وہ بھی ختم، ان کی تحریک ختم، ان کے نام ختم۔ لیکن یاد رکھنا، ایک معاشرہ، ایک جماعت، ایک گروہ نبی کے کونین نے فرمائی تھی، اس کو تعبیر نبی کے کونین نے کی تھی، اس کی بنیاد نبی کے کونین نے ڈالی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی کے کونین کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد 23 سال آپ کی مدت میں آپ نے جن ساتھیوں کو اکٹھا کیا، جن گروہ کو تیار کیا، اس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون صحابہ کرام ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ وہ صحابہ ہے کہ جس میں ابو بکر ہے، جس میں عمر ہے، جس میں عثمان ہے، جس میں علی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی معاشرہ ہے کہ جس میں مختلف قبائل کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، کبھی سہیب روم سے آ رہے ہیں، سلمان فارس سے آ رہے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ بلال حبشہ سے آ رہے ہیں، دنیا کے خطوں سے الگ آنے والے اور میرے سرکار پر قربان ہونے والے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہی مبارک جماعت ہے کہ جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے کہ جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابی ہونا یا ان لوگوں کا نبی کے کونین کے زمانے میں پیدا ہونا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی بائی چانس نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیں ذرا نبی کے کونین کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوجد اللہ تبارک و تعالیٰ فی قلوب العباد خیر قلوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو رب کریم نے
تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے پیارا دل، سب سے بہترین دل جس کا پایا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ہمارے تمہارے نبی کی ذات تھی۔ سب سے بہترین دل اللہ رب العزت نے جس کو پایا وہ ہمارے نبی کی ذات تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد نبی کے کونین ارشاد فرماتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ، تو رب کریم نے اپنے محبوب کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ رب کریم نے چن لیا اپنے محبوب کے دل کو۔ اس کے بعد نبی کے کونین ارشاد فرماتے ہیں پھر رب تبارک و تعالی نے نبی کے کونین کے بعد اپنے بندوں کی طرف نظر فرمائی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین دل پایا اور ان صحابہ کو نبی کے کونین کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے ابو بکر کو نبی کی صحابیت کے لیے چنا، عمر کو نبی کی صحابیت کے لیے چنا، صہیب کو نبی کی صحابیت کے لیے چنا، عبد الرحمن کو نبی کی صحابیت کے لیے چنا۔ اور اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، لوگوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے غلام دیکھے، ان کے خدام دیکھے، ان کے عاشق دیکھے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار آئے تھے صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد تو انہوں نے سردار مکہ سے کہا تھا او سردار مکہ سنو، تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے سردار دیکھے، ان کے غلام دیکھے، ان کے عاشق دیکھے، لیکن ہم نے مصطفیٰ جیسے عاشق کبھی کسی کے نہ دیکھے۔ تو کہنے لگے ان میں ایسا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ارے وہ تو وضو کرتے ہیں لیکن غلام وضو کا پانی زمین پہ جانے نہیں دیتے ہیں۔ تبھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے بڑے سردار دیکھے، ان کے خدام دیکھے، لیکن نبی جیسے عاشق کسی کے نہیں دیکھے۔ وہ تو کھکارتے بھی ہیں تو ان کے صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اگر وہ بال مڑا دے صحابہ کرام بال لینے دوڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے، اللہ کی قسم آج ہم ایمان لائے ہیں 1400 سال کے بعد، آج ہم دین سیکھتے ہیں، ہے نا، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی مبارک جماعت ہے وہ کہ جنہوں نے کسی مولوی یا مفتی سے علم نہیں سیکھا، وہ اگر علم سیکھتے تھے تو سیدھے کائنات کے سردار سے سیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، میرے محبوب اپنے صحابہ کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا سکھایا میرے نبی نے، کیسا بتایا میرے نبی نے، کیسا صاف ستھرا کیا میرے نبی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عرب کے لوگ کہ جو جن کی سرداری مشہور ہے، لیکن جب وہ نبی کے کونین کی غلامی میں آئے، نبی کے کونین کے ایسے عاشق بن گئے، ایسے عاشق بن گئے کہ حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو اپنی انگلی کٹوانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اللہ کی قسم یہ صحابہ ہے، صحابہ وہاں پر انگلیاں بے جان بوجھ کر کے نہیں کاٹی تھی، دھوکے سے کٹی تھی۔ یہ صحابہ ہے، انگلی نہیں بلکہ اپنے سروں کو نبی کے نام پر جان بوجھ کے کٹا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی انہوں نے انگلی کٹائی تھی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے صحابی۔ اور ذرا سنو، یہی وجہ تھی جب ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی جانثاری، ان کی وفاداری، ان کی محبت ہے، ان کا جذبہ ایثار، جذبہ قربانی دیکھ کر کے اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مکہ کے کافروں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر کے آؤ تو خالی یہ نہیں کہا تم اللہ کو ایک مانو، وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو اپنا رسول مانتے ہیں، لیکن رب کے قرآن نے کہا نا نا تمہارا یہ والا ایمان نہیں چلے گا۔
گا پھر مولا کون سا ایمان چلے گا؟ رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی مرضی کا ایمان نہیں۔ طلبہ سنے، الناس پر الف لام عہد ذہنی کا ہے اور اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، یعنی کہا گیا او منافقوں سنو سنو، تمہارا مرضی کا ایمان معتبر نہیں ہے، پھر مولا کیسا ایمان چلے گا؟ تو رب نے فرمایا تمہارا ایمان وہ چلے گا جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہے، گویا کہ صحابہ کا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تھا۔ ذرا سنو کیسا قبول، کیسا قبول؟ جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایسا ایمان لے کر کے آؤ جیسا لوگ ایمان لے کر کے آئے، تو کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسا ایمان لے کر کے آئے جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یعنی معاذ اللہ رب العالمین، منافقین مکہ نے، کفار مکہ نے صحابہ کرام کو پاگل کہا، صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، تو رب کعبہ کو ان کا یہ کہنا پسند نہیں آیا، بلکہ رب نے فرمایا او منافقین مکہ سنو، بے وقوف یہ نہیں ہے، ان کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں، بے وقوف تم ہو جو میرے نبی کے صحابہ پر بھوک رہے ہو۔ واہ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ بے وقوف تم ہو جو میرے نبی کے صحابہ کے ایمان پر بھونک رہے ہو۔ تو پتہ چلا آج بھی جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اللہ کی قسم صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، وہ بے وقوف ہے جو صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے فرمایا بے وقوف صحابہ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے، یہ تو وہ ہے الذین معہم اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ تو وہ مقدس جماعت ہے کہ جو کافروں پر بڑی سخت ہے لیکن مسلمانوں سے بڑا پیار کرتی ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم قیامت کے دن اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ساتھیوں کو رسوا نہیں فرمائے گا، یہ تو وہ جماعت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ کریم نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو صحابی ہونا یہ بائی چانس نہیں تھا، ان کو میرے رب نے پسند فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر آج کوئی کسی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، اہل محبت اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی قسم کوئی بھی اہل بیت سے تب تک پکی سچی محبت نہیں کر سکتا جب تک وہ صحابہ کے لیے اپنے دل میں پکی محبت نہ رکھتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کوئی عام نہیں ہے، یہ سب کی طرح نہیں ہے۔ سرکار کیسے ہیں آپ کے صحابہ؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح، آسمان کے ستاروں کی طرح۔ سرکار ہم کیا کریں؟ تو نبی کے کونین نے ارشاد فرمایا ان میں سے تم جس کا دامن پکڑ لو گے اللہ تمہارے مقدروں میں جنت لکھ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی۔ آج لوگوں کو بخار چڑھا ہے، یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا، ایک 4x4 کے کمرے میں بیٹھے اے سی لگایا، چھوٹا سا مائک لگایا، سامنے کیمرہ، اور معاذ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، اور یہ بھول گئے کہ کون ہے یہ صحابہ، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہ پہنچتا، یہ نہ ہوتے
حدیث ہم تک نہ پہنچتی، یہ نہ ہوتے، نبی کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہوتی، آج ہم تک جو کچھ بھی پہنچا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، انہی صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ سنو، ہاں تم نماز پڑھو، خالی نمازی ہو سکتے ہو، حج کرو، خالی حاجی ہو سکتے ہو، زکوٰۃ دو، خالی زکوٰۃ دینے والے ہو سکتے ہو، روزہ رکھو، خالی روزہ رکھنے والے ہو سکتے ہو، لیکن یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے تھے، مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سنیں، یقیناً غوث اعظم کا مرتبہ بہت بڑا، یقیناً خواجہ غریب نواز کا مرتبہ بہت بڑا، یقیناً صابر پاک کا مرتبہ بہت بڑا، یقیناً اعلیٰ حضرت کا مرتبہ بہت بڑا، دہلی کے نظام الدین علی رحمت و رضوان کا مرتبہ بہت بڑا، لیکن تمام ولی مل کر کے ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے ولی مل کر کے ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، من رآہ او لقیہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآمن بی ومات علی الاسلام، کہ جس نے سرکار سے ملاقات کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، رب کعبہ اس کو صحابیت کے درجے سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کریم اس کو صحابیت کے درجے سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو خدا را اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالے، یوٹیوب یا موبائل سے سن کر کے اللہ کے رسول کے کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی نہ کرے، ورنہ جو نبی کے صحابی کا نہیں وہ نبی کا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے کونین نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میرے صحابہ سے پیار کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے میرے کسی صحابی سے دشمنی مول لی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں، جو کسی صحابی رسول سے دشمنی رکھے تو کیا وہ اللہ کے رسول کا ہو سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے رسول کا نہیں ہو سکتا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا کا نہیں ہو سکتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں جلائے، اور اسی عقیدت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی کل ذنب و اتوب الیہ۔